اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے، خدا کے اصولوں سے، خدا کے حکموں سے غافل نہ کر دیں. ابا راہ للہ میں دے رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. جوان بیٹا بھائیوں کے اندر بیٹھ کے کہہ رہا ہے ہمیں تو دیتا کوئی نہیں، مخلوق خدا کے. ابو جی مولوی صاحب سے پوچھ لو، ایسا صدقہ نہیں لگتا، ایسی خیرات نہیں لگتی. مجھے تو 2 سال ہو گئے وہ آپ سے موٹر سائیکل کے پیسے مانگتے ہوئے. ابو جی مجھے تو 3 سال ہو گئے آپ سے موبائل کے پیسے مانگتے ہوئے. آپ محلے والوں کو دے رہے ہو، غریبوں کو دے رہے ہو. جاؤ ولی صاحب سے جا کے پوچھ لو، اللہ اکبر، فتویٰ لے لو جہاں کے علماء کرام سے. ایسی خیرات نہیں لگتی کہ بچے خود گھر کے اندر بیٹھے رو رہے ہو. فرمایا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ذمہ داری میں جانے سے پہلے میرا شکر ادا کیا کرتے تھے. پلے باندھ لو میرے عزیزو، اللہ اکبر. آج میری بات کو پلے باندھ لو، کل تمہارے کام آئے گی. اپنے گھروں میں آؤ، جلدی گھر آیا کرو، جلدی اپنے گھر کے کواڑ بند کیا کرو. 7 بجے دکانیں بند کر دو، مغرب کی نماز کے وقت دکانیں بند کر دو، عشاء کی نماز سے پہلے دکانیں بند کرو. اپنے بچوں میں گھر آ کے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، پھر اپنے بچوں کو ساتھ لے کے خدا کے گھر کے اندر جاؤ. رب کعبہ کی قسم نحوست کی بیماری بھی جائے گی، اندرونی بیماری بھی دے گی، جسم سے اندر نکل جائے گی. راتوں کو 12 بجے تک کھانا کھانا، اللہ اکبر. پھر میرے عزیزوں جہاں بیٹھ کے کھائے وہیں سو گئے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجرے مبارک سے تشریف لائے، منبر پر آ کر بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا او میرے امتیو، اللہ اکبر، او لوگو، 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میرے سے لے لو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. آؤ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جو تمہارے پروردگار نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے. کون سی جنت؟ جس کا طول اور زمین و آسمان کے برابر ہے. اللہ اکبر. جنت میں کیا ہوگا؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں. اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی. جب آپ اٹھ کے بیٹھے آپ کا خادم آپ کے پاس تھا. آپ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خادم کی طرف دیکھا. پھر جہاں سوئے ہوئے تھے فرش پر آرام فرما رہے تھے، وہاں اتنی سی لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. آپ اپنے خادم کو دیکھ کے ہنسنے لگ گئے، انگلی کا اشارہ فرمایا دیکھ لے جتنا بڑا یہ لکڑی کا ٹکڑا، اللہ کی قسم جنت میں اتنی بھی لکڑی کوئی نہیں ہوگی. خادم حیران ہوا، کہنے لگا لگتا ہے ابھی خواب غفلت سے یعنی نیند سے بیدار ہوئے، لگتا ہے کچھ کہنا بھول گئے، بھلیکے میں آ گئے. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کس بات پر بھلیکے میں آ گیا، کیا چیز میں بھول گیا؟ اللہ اکبر. خادم آپ کا نوکر آپ کا غلام مسکرانے لگا، کہنے لگا میں نے تو اللہ کے نبی سے سنا تھا جنت کے اندر کھجور کے درخت ہوں گے، جنت کے اندر بیر کے درخت ہوں گے، جنت کے اندر فلانے پھلوں کے درخت ہوں گے. جب درخت لکڑی نہیں ہوگی تو پھل کہاں سے آئے گا؟ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جنت میں درخت سونے کا ہوگا یا چاندی کا ہوگا؟ آپ کا خادم پریشان ہوا، کہنے لگا جنت کے اندر سونے چاندی کا درخت ہوا، ہائے ہائے پھر یہ پھل کہاں سے آئے گا؟ سلیمان فارسی نے انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا. آپ نے فرمایا جو اللہ لکڑی سے پھل نکال سکتا ہے وہ سونے کے درخت سے بھی پھل نکال کے دکھائے گا. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. زمین آسمان کی چوڑائی سے برابر اللہ اس سے بڑی جنت عطا فرمائے گا. کن کو؟ یوں بھی کہہ سکتے تھے نماز پڑھنے والوں کو، یوں بھی کہہ سکتے تھے روزہ رکھنے والوں کو، یوں بھی کہہ سکتے تھے مسجد کے اندر اللہ اللہ کر کے کھونٹا گاڑنے والوں کو. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.
تنگی میں خرچ کرنے والے، اللہ اکبر، فراخی میں خرچ کرنے والے، اللہ کے راستے میں جب آواز لگ جائے دینے والے، اور وہ کون ہے؟ والکاظمین الغیظ، غصے پہ قابو پانے والے، والعافین عن الناس، لوگوں کی باتوں پر، غلطیوں پہ درگزر کرنے والے۔ اللہ اعلان کر رہا ہے، اللہ ٹائٹل دے رہا ہے، اللہ میڈل دے رہا ہے، اللہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، واللہ یحب المحسنین، جو ایسا کام کرتا ہے اللہ جل شانہ اپنی نگاہوں میں بڑا پسندیدہ کر لیتا ہے۔ یہ نشانی بتلائی ایمان والے کی، تنگی میں، خوشی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، جو ایسا کرے گا، ہمارے ویسے نہیں، نقصان پانے والوں میں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، غیب پر ایمان لانے والوں کی نشانی کیا؟ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آج میرے اندر، میرے عزیزو، ہمارے اندر یہ دو بیماریوں نے جنم لیا ہوا ہے۔ ایک میرے عزیزو خرچ کرتے کوئی نہیں، دوسری اللہ کی ناشکری پر زور دیا ہوا ہے۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اور میرا بندہ، جو اللہ نے تجھے عطا فرمایا، موت سے پہلے پہلے کسی کام میں لگا دے، موت سے پہلے پہلے خرچ کر دے، ورنہ وہ وقت آئے گا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، جب موت تیرے سر پہ آ کے کھڑی ہو گئی، کہے گا فاصدق واکن من الصالحین، الہی 2 دن دے دے، پروردگار عالم 4 دن دے دے، الہ العالمین میں سارے کا سادہ تیرے راستے میں صدقہ کر کے آ جاؤں گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، جب وقت اجل آ جائے گا، جب موت کا کوڑا برسنے لگے گا، جب اسرائیل علیہ السلام سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، اللہ اکبر، پھر جیب میں جو تیرا پیسہ پڑا اسے بھی ہاتھ ڈالنے کی، اسے بھی ہاتھ میں پکڑ کر کسی کو اللہ کے نام پر دینے کی جب اسرائیل علیہ السلام اجازت نہیں دے گا۔ آج مالک کائنات نے آپ کو مجھے موقع عطا فرما دیا، یقین جانو یہ ایسا امتحان ہے جس کے پرچے کو حل کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے سارے کا سارا، جس کو حل کرنے سے پہلے پروردگار عالم نے سارے کا سارا آؤٹ کر دیا۔ اے میرا بندہ، قبر کے یہ سوال ہے، حشر کے یہ سوال ہے، میدان معاشر کی پیشی میں تیرے سے یہ پوچھا جائے گا۔ دنیا کی زندگی اولاد آزمائش ہے، مال آزمائش ہے، حسن و جمال آزمائش ہے، پکے کچے مکان آزمائش ہے، ساگ روٹی، اللہ اکبر، مرغن غذائیں آزمائش ہے۔ اور بندے، اتنا قدم رکھنا، اپنے آپ کو اتنا گھسانا، اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں، دنیا کی چمک دمک میں اپنے آپ کو اتنا پھنسانا کہ تجھے نکلتے ہوئے دشواری نہ ہو، اتنا نہ پھنسائی ہو کہ تجھے نکالنا مشکل ہو جائے۔ ایک وقت آئے گا تجھے نکلے گا نہیں، تجھے نکالا جائے گا، مار کے نکالا جائے گا، تڑپا کے نکالا جائے گا، پریشان کر کے نکالا جائے گا۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، مجھے رات کو کچھ سوچنے کا، جب سفر میں ہوتا ہوں ڈرائیور کے ساتھ جاگتا ہوں، مجھے کچھ رات کو سوچنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک دن میرے عزیزو مجھے پیشاب کی حاجت، میں باتھ روم میں جا کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، یقین جانو ہر جگہ اللہ کا دھیان نصیب ہوگا۔ میں نے کہا الہ العالمین، ایک تقریر کرتے کرتے مجھے 8-10 دن ہو گئے، اللہ کوئی اور میرے دل پہ اتار۔ یقین جانو اللہ جل شانہ نے علم کا دروازہ کھولا، اپنے نور کا دروازہ کھولا، پروردگار عالم نے اپنے خزانوں سے دروازہ کھولا کہ عبد الحنان، میرے بندوں کو جا کے کہہ دینا اس پیسے سے اتنی یاری نہ لگانا، جب یہ اندر گھس گیا، رب اکبر کی قسم ہے، جب تک یہ تمہارا جسم نہیں پھڑوائے گا تمہارے اندر سے باہر نہیں آئے گا۔
اسے اپنی جیب میں رکھیو، اسے اپنے دل میں نہ لائیو، ورنہ 20 لاکھ روپیہ بائی پاس پہ لگیں گے کہ تیرے دل کو چیرا دیں گے تب باہر نکلیں گے، اسے تیرے گردوں میں جا کے بیٹھ جائے گا، تیرے جسم کے نازک اعضاء میں جا کے بیٹھ جائے گا، تیرے پھیپھڑوں میں جا کے بیٹھ جائے گا، اللہ اکبر، تیری تلی تیری جگر میں جا کے بیٹھے گا، تیرے مسحلے میں جا کے بیٹھے گا، جب تک خون کی ندیاں تیرے جسم سے نہیں نکلیں گی، رب اکبر کی قسم یہ پیسہ تیرے اندر سے باہر نہیں آئے گا۔ پکی ٹھکی بات ہے میرے عزیزو، آزما کے دیکھ لو، اللہ اکبر، کھانے بند، پینا بند، غذائیت بند ہے، اور اگر غذائیت بند، فروٹ بند ہے، کھا نہیں سکتے، انبار لگے پڑے ہیں، کروڑوں روپیہ ہے، گاڑیاں دروازے پہ کھڑی ہیں، لیکن اللہ اکبر دال روٹی نہیں کھا سکتا، چاول نہیں کھا سکتا۔ اللہ فرماتے کاش میرے رستے میں دیتا، پیسے کو پیسہ نہ سمجھتا، میری ذات پر قربان کرتا، مجھے میری کبریائی کی قسم، گلاب کے پھولوں سے زیادہ دنیا کے اندر میں تجھے نرم رکھتا۔ بائیس جمادی الثانی میرے عزیزو، یہ دن آنے والا ہے، جب یہ دن آتا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاتیوں میں وفات سامنے آ جاتی ہے، یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، کون ہے؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہر کوئی آپ میں اپنے گھر کے بارے میں جانتے ہیں، اللہ اکبر میرے عزیزو، بچہ جو ہے بے روزگار ہے، باپ کی تنخواہ میرے عزیزو ایک معقول ہے، بجلی کے بل کے اندر چلی جاتی ہے، گیس کے بل کے اندر چلی جاتی ہے، بیوی کو 15-20 ہزار روپے راشن کا دے دیا، خود کرایہ لے کے جاتا ہے، پھر میرے عزیزو اپنے بچے سے نہیں پوچھتا یہ 75,000 کا موبائل تیرے ہاتھ میں کہاں سے آیا ہے۔ ٹائم تھوڑی ہمارے پاس، صبح جاتا ہوں مولوی صاحب میں کیا کروں، میں بچوں کو وقت میں بچوں کو وقت نہیں دے سکتا، صبح جاتا ہوں میں شام کو آتا ہوں، مجھے پتہ نہیں میرے بچے کیا کر رہے ہیں، لیکن میں کھپ گیا ہوں۔ کس بیوقوف نے کہا بچوں کے لیے کھپ؟ ان کے لیے کھپ رہا ہے، ان کے لیے کھپ رہا ہے۔ اللہ اکبر، جس جوڑے میں تو مرے گا خدا پاک کی قسم ہے تیرے 4 بچوں میں سے کوئی بچہ تیرے اترے ہوئے جوڑے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ہاں، ویپر سے پکڑ کے دھکیل لیں گے، ویپر سے پکڑ کے دھکیل لیں گے۔ اللہ اکبر، تیرے پاک بدن کے اوپر کوئی بچہ میرے عزیزو اپنے ہاتھ نہیں پھیرے گا، پانی نہیں گرائے گا، بلکہ میرے عزیزو نیفے اوپر کر کے، شلوار کے پیچوں اوپر کر کے، اللہ اکبر، اس جسم پہ پانی ڈال لیں گے۔ اللہ اکبر، جس جسم پر، جس سینے پر تو رات کو لگ کے سویا کرتا تھا، آج پانی کے چھینٹے سے اس اللہ اکبر باپ کے جسم پہ پانی کا چھینٹا گرا، تیرے کپڑوں پہ لگا، اس قطرے سے کپڑا ناپاک ہو گیا، تو یہ بچہ تیری قبر پہ کہاں سے جائے گا؟ مولوی صاحب کو دے دو جی، مولوی صاحب ابو کے کپڑے لے جاؤ، مولوی صاحب لے جاؤ، تو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں، مولوی صاحب تیرے امی کے بھائی ہیں نا، ماموں جان، انہیں دے دو سارے کپڑے، ان کو دے دو، پہن کے ثواب پہنچاؤ جی، ثواب پہنچاؤ پہن کے۔ آپ طرح کے پیر جی رنگ برنگے جوڑے پسند کرے، مولوی صاحب کو سفید جوڑا دے دو، ابا گرمی میں مرے سردی کا موٹا جوڑا پہن لو، مولوی صاحب کو کیا بات ہے، نمونیا ہوا مولوی صاحب کو، تو کم سے کم عقل کے اندھے ہوش میں تو باپ کی جداد سنبھال لی، بینک بیلنس سنبھال لیا، باپ کا تو نے چیک بک سنبھال لی، تو اتنا بے ہوش تھا تو کپڑے کی دکان پر ساری مارکیٹ میں تجھے مولوی صاحب کے لیے پتلا جوڑا ہی نہیں ملا۔ مولوی صاحب یہ اگلے جمعے پہن کے پڑھانا، بتاؤ اگلے جمعے پہن کے پڑھائے گا، اثر کے وقت انشاءاللہ خود قبر کے اندر چلا جائے گا موٹا جوڑا پہن کے۔ آپ پہنیے، بیٹا پہنے، باپ کے بچے ہوئے کپڑے خود پہن، نماز پڑھ، قرآن کی تلاوت کر۔ اماں کی میرے عزیزو الماری کے اندر جو چننی دوپٹہ چادر پڑی ہے، اسے سر پہ اوڑھ کے نماز پڑھ، تیری نماز ہو جائے گی، ماں کی قبر جنت کا باغ بن جائے گی۔ لیکن الحمدللہ یہ ٹھیکیداری ہمارے پاس ہے، ٹھیکہ کنٹریکٹ ہر سال ہمیں ملتا ہے مردے بخشوانے کا۔ چلو یہ بھی اللہ کا شکر ہے، کسی نہ کسی درجے میں تو یاد کرتے ہو بھائی۔ اعلان سنا دوں، ایک سنا دو اعلان، آپ نے تو روزانہ سنا، ہم تو کبھی کبھی جس کا جنازہ پڑھنے کے سنا، آپ نے روزانہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، 4 بیٹے، نذیر ہے، شکیل ہے، اللہ اکبر، ثاقب ہے، اسلم ہے، جاوید ہے، 4 بچے، 2 بچے قبرستان پہ کھڑے ہیں، ہوں کر کے رو رہے ہیں۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں حضرات میت کے ورثاء کی طرف سے اعلان ہے،
جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو، جس کسی نے مرنے والے سے کچھ لینا ہو، یہ 4 بچے کھڑے ہیں، کہتے ہیں حق اللہ اکبر، تدفین کے بعد ہمارے سے رابطہ کر لے، ہم اپنا باپ کا دین دینے کو تیار ہیں۔ یہ اعلان ہوتا ہے نا، ہمارے بھائی سے کسی نے کچھ لینا ہم تیار ہیں۔ اللہ اکبر، میں بھی قبرستان میں تھا، اللہ اکبر، جب اعلان ہوا قبر نہیں کر کے جھٹکا کھایا، میں نے یوں جھانک کے دیکھا، قبر میں اتنا بڑا سوراخ ہوا، میں نے دیکھا میت نے اپنے چہرے میں سے ہی اپنے قبر سے چہرہ نکالا، مجھے کہنے لگے عبدالحنان اس نذیر کو کہہ دے، اس شفیق کو کہہ دے، اس اسلم کو کہہ دے، واجب ثاقب کو کہہ دے، اللہ اکبر، تو نہیں دیکھ رہا میں دیکھ رہا ہوں، 2 فرشتے قبر میں جن کا نام منکر نکیر ہے، ایک ہاتھ کے اندر رجسٹر، دوسرے ہاتھ میں سوٹا لے کے کھڑے ہیں۔ اوے میرے بچوں، اوپر والوں کا حق بعد میں دینا، پہلے میرا حق مجھے دے کے جاؤ۔ ابا جان تیرا حق کیا ہے؟ کہ برادری چلی جائے، قربہ چلا جائے، خاندان چلا جائے، رشتہ دار دفنا کے چلے جائے، میرے بچے میری قبر کو چاروں طرف سے گھیر لینا، اتنا بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنانا، اتنا بیٹھ کے کالی کملی والے پر درود پڑھنا، اللہ اکبر، اتنا اللہ کا ذکر کرنا، رو رو کے ہاتھ اٹھا کے اللہ کو رو کے دکھاؤ، تم قبر کے اوپر بیٹھ کے رو گے، قبر کے اندر سوٹا لینے والے فرشتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ میرا حق دے کے جاؤ پہلے مجھے، اوپر والوں کا بعد میں دینا۔ وہ بات کی بات ہے، پہلے میرا حق دو۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنے، مرنے والے کے سالے ثواب کے لیے کل 11 بجے قرآن خوانی کی جائے گی۔ پیر جی نے فون کر دیا عبدالحنان صاحب کو، صدیقی صاحب آ جاؤ 11 بجے، میں نے ان سے فیس کی بات کر لی ہے، فکر نہ کرنا، پہلا دھچکا۔ دوسری، صدیقی صاحب بتاؤ کھانا کیا کھاؤ گے؟ پتلا سالن بناؤ کہ دیسی بنواؤں؟ دوسرا دھچکا۔ ہاں حقیقت کر رہا ہوں، ہمارے جبڑے اللہ پھاڑے گا قیامت کے دن اگر ہم باز نہ آئے۔ توبہ کر لیں ہم بھی۔ اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، کر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کیا کروں؟ اللہ، ایسے اللہ کی قسم شامیانے کناتے شادیوں پہ نہیں لگتی جو مرنے والے کی قرآن خوانی پر۔ کون دے گا پیسہ؟ 50,000 کا ٹینٹ والوں کو بل، آپ دو گے میں دوں گا۔ اللہ اکبر، یتیموں کے گلے کو کاٹ کاٹ کے لیا جائے گا۔ دے گا، ماما دے گا، چاچا دے گا۔ 50,000 ٹینٹ کا بل، 30,000 گوشت کا بل، اس طریقے سے پھر دسترخوان، پھر ملازموں کا جی بل، 1.5 لاکھ روپیہ پہلے دن بیوہ کو انجیکشن لگا، 1.5 لاکھ اٹھے گی بستر سے۔ منرل واٹر چل رہے ہیں، منرل واٹر۔ اب تو میرے عزیزوں قرآن خوانیوں کے اندر میت کے سالے ثواب کے لیے گرین ٹی چل رہی ہے، چسکیاں لے لے کے پی رہے ہیں۔ پہلا گھونٹ جس کے اندر پستا ہے، مرنے والے کو ثواب پہنچ رہا ہے ثواب۔ یہ پیر جی حقیقت بیان کر رہا ہوں، اور تم پکڑے جاؤ گے اللہ کی قسم قیامت، کھا لو بیٹھ بیٹھ کے۔ ہم بھی کبھی کبھی کہتے ہیں وہ نیچے کی کھرچل لے کے آ زردے کی ذرا، جب کھرچا پھیرے گا نا خدا قبر کے اندر، یہ ساری کچھ نہیں بھولے گے۔ توبہ کرو توبہ، جن کا حق ہے ان کو دو۔ کھڑک کھڑک کی آواز آئی، چمچے کھڑکے دیگوں کے ڈھکنے ڈھک، اتنی سی معصوم بچی اٹھی، ابھی اپنی وہ چنی سے یوں کر کے یوں ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہی تھی۔ تو کیوں روئی؟ ابا کل سے نظر نہیں آ رہا، کہاں چلا گیا؟ پردہ ہٹا کے دیکھا، آدھی پلیٹ میں زردہ، آدھی پلیٹ میں پلاؤ، یہ چھلانگ مار کے امی کی گود میں آئی اور آ کے کہنے لگی امی پرسوں ابو کے ساتھ دوست کی شادی میں گئی تھی، ابو کے جو روٹی میرے دروازے پہ، میرے ابو کے دروازے پہ کھا رہے، روٹی وہاں کھا کے آئے تھے، اماں بتا کس کی شادی ہو رہی؟ اماں نے سفید چادر سے موٹے موٹے آنسوؤں کو صاف کیا اور کر کے کہنے لگی یہ سارے کے سارے تیرے باپ کو بخشوانے آئے ہیں۔ اچھا امی، ان سارے چاچوؤں سے، ان سارے ماموں سے پوچھ کے آؤں، میرا باپ مرا کل سے لے کر اب تک نہ میں نے نہ میری ماں نے روٹی کا لقمہ کھایا، یہ کیسے میرے باپ پر تعزیت کرنے آئے جو زردے پلاؤ کھا رہے ہیں؟ چھلا والی والو، میں تمہاری بات نہ کرو تا
کاش میرا جوان اٹھتا، میرے جوان کا جنازہ جاتا، اگلے دن میرے دروازے پہ زردے کی دیگیں آ جاتی، خدا کی قسم بتا میرے دل پہ کیا گزرتی۔ فلانے پکوان والے سے پکاؤ، اس کے ذائقے اچھے ہوا کرتے ہیں، اور چولا میں ستیہ ناس نہ مار نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ بھائی جو کل اپنے بھائی کی قبر پر منہا خلقناکم پڑھ کے مٹی ڈال رہا تھا، وہ کہہ رہے جو لمبے لمبے چول کری ہوئے انہوں نے ستیہ ناس نہ کر دیں۔ جاؤ، سردی کا موسم ہے، پرسوں بارش ہوئی ہے، ترسوں بارش ہوئی، اللہ اکبر، قبریں گیلی پڑی ہیں، کتنیوں کی قبروں کے اندر پانی گیا، کتنے نوجوان بیٹھے جو صبح قبرستان گئے تھے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، جامع مسجد عمر میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج میرے عزیزہ تو اپنے باپ کی قبر پہ نہیں گیا، آج تو سردی میں رات میں نہیں گیا، کل سردی میں دن کے اجالے میں تیری میری قبر پہ کوئی نہیں آئے گا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت کے آنے سے پہلے پہلے ان ہاتھوں کو اللہ کے راستے میں ان ہاتھوں سے خرچ کر دو۔ موت کے آنے سے پہلے پہلے ایسا کام کر جاؤ کہ فرشتہ بھی تمہیں بڑے آرام سے لے کے جائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آ گیا۔ کون؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابے جال کے پاس آئی، آخری وقت ہے، باپ اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن گن کے لے رہے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بغل میں کچھ تھا، سیدنا صدیق اکبر نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے فرمایا بیٹی پہلے یہ بتا بغل میں کیا لائی ہے؟ اما نے یوں دوپٹہ ہٹایا اور یوں کر کے چادر کھولی، کہ باپ کے لیے کفن لے کے آئی، فرمایا بیٹی یہ نیا کفن ہے، کہ جی، کہ بیٹی کسی اور کو دے دے، تیرا باپ اس کا کیا کرے گا؟ بیٹی بھی بیٹی تھی، کہنے لگی ابا جان میں آپ کے لیے اپنی چادر کا نیا کفن لے کے آئی۔ سنو سنو میرے عزیزو، خلیفہ بلا فصل صدیق کا نعرہ لگانے والوں، مصطفیٰ کا ہم صبر صدیق کا نعرہ لگانے والوں، یوم صدیق اکبر پہ ریلی نکالنے والوں، تعطیل کا اعلان کرنے والوں، الماریوں کے اندر 20-20 جوڑے تمہارے سردیوں کے، 20-20 جوڑے تمہارے گرمیوں کے، 10-10 جرسیاں تمہارے گھر کے اندر پڑی ہیں، پھر بھی اپنے باپ سے کہتے ہو ایسے باپ کا کیا فائدہ جس نے اس سال میں کپڑے نہیں دلوائے۔ اور لوگوں صدیق کا نعرہ لگانے والوں، صدیق کی زندگی کو قبول کرو، صدیق کی غلامی کو قبول کرو۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بغل سے چادر نکال کے کھول کے دکھائی کہ ابا تیرے لیے کفن میں خود لے کے آئی۔ پتہ ہے وہ لوگوں 11 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین نے آخری وقت میں کیا کہا تھا؟ اے بیٹی یہ کفن کسی غریب بڑی کو دے دینا تاکہ وہ سر اپنا چھپا کے خدا کے آگے قرآن پڑھے گی، نماز کا سجدہ کرے گی۔ یہ کفن مدینے میں کسی یتیم کو دے دینا، اس کپڑے سے اس کا جوڑا بن جائے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ قبروں کے اندر کفن نہیں دیکھتا اعمالوں کو دیکھا کرتا ہے۔ میری بچی یہ کفن دے کے کفن یہ کپڑا کسی یتیم کو دینا، اس کا ننگ پڑا چھپ جائے گا، کلیجہ اس کا ٹھہرے گا، اللہ تیرے باپ سے راضی ہو جائے گا۔ حلوہ پکا سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں مشہور واقعہ ہے۔ 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، اللہ اکبر، خیبر کے میدان میں، اللہ اکبر، خیبر کی وادی میں آخری وقت ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی زمین کا ٹکڑا ان کی ملکیت تھی وہ بیچ دی، اس کے پیسے بچے، اپنی بیٹی عائشہ کو بلایا کہ میری بیٹی عائشہ گواہ ہو جا، 2.5 سال میں صدیق نے جتنی بیت المال سے تنخواہ لی میں نے اپنی زمین کا ٹکڑا بیچا، یہ سارے کے سارے پیسے میں نے اپنی تنخواہ کے بیت المال میں جمع کرا دیے تاکہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں خالی ہاتھ جاؤں۔ روٹی کھا رہے میرے عزیزوں، صدیق اکبر جو کی سوکھی روٹی پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہے،
بیوی دیکھ رہی ہے کہ آپ کے اندر اتر نہیں رہی، آپ کا حلق قبول نہیں کر رہا۔ سیدنا صدیق اکبر کی آنکھ بھر آئی، آنکھ میں آنسو آیا۔ گھر والی کہنے لگی ام رومان ابو بکر خدا تیرے پہ رحم کرے کیوں رویا؟ کہ بڑے دن ہو گئے، بڑے مہینے گزر گئے، میں نے میٹھا نہیں کھایا، کھانے کو دل کر رہا ہے۔ خدا تیرا بھلا کرے، تیری تنخواہ تو سالن پکانے کی اجازت نہیں دیتی، میٹھا تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ ہفتے گزر گئے، مہینے گزر گئے، 3-4 مہینے کے بعد ایک پلیٹ کے اندر کھجوروں اور میرے عزیزوں ستو جو کا حریرہ بنایا، گڑ کا میٹھا یا جو بھی ڈالا۔ سیدنا صدیق اکبر روٹی کھانے بیٹھے، اللہ اکبر، وہ حلوے کی پلیٹ آگے آ گئی، دیکھ کے رونے لگے۔ فرمایا 11 لاکھ مربع میل کا حکمران، تنخواہ سالن بنانے کی اجازت نہیں دیتی، بتا میرے گھر کے اندر حلوہ کہاں سے آیا؟ اللہ کہنے لگی تیری تنخواہ میں سے آنا جمع جوڑی کر 4 آنے جمع کر کے، اللہ اکبر، کتنے مہینے کے بعد یہ پیسے جمع ہوئے، میں نے کھجوریں ستو منگا کے حلوہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ بیوی رو رو کے کہہ رہی انگلی سے 4 تو لے، ایک آدھا چمچہ تو لگا لے۔ روٹی چھوڑ دی، دسترخوان چھوڑ دیا، حلوے کی پلیٹ اٹھا کر بیت المال میں چلے گئے اور جا کے کہہ دیا یہ حلوہ بیت المال میں جمع کر لے، مدینے کے غریبوں یتیموں کو کھلا دے، آئندہ میری تنخواہ میں سے اتنے پیسے کم کر دیو۔ صدیق کا اتنی تنخواہ کے اندر گزارا ہو جاتا ہے۔ اور یہ صدیق اللہ خدیجہ پہ تھوڑا مولانا مکی جو حرم پاک میں درس دیتے ہیں، بھائی بہت نے سنا ہوگا مکی صاحب کا، سنا ہے مکی صاحب کا جو گئے ہیں؟ میں 2-3 مہینے پہلے ٹھل حمزہ ان کے مدرسے میں گیا، مولانا کا ڈائریکٹ فون پہ رابطہ ہوا اور فرمایا عبد الحنان بیان شروع کرنے سے پہلے میرے لیے دعا کروا، میں بیمار ہوں۔ میں نے میرے عزیزوں موبائل کے اوپر دعا کروائی، اللہ اکبر۔ پھر بیان ہوا، واقع شیخ الحدیث نے مجھے واقعہ سنایا، فرمانے لگے مولانا میں آپ کو حدیث دکھا سکتا ہوں، آپ کے پاس بھیجوں گا، واقعہ کہاں ہے؟ یہ واقعہ حضرت اقدس پیر ناصر الدین خاکوانی صاحب کے آگے میں نے ذکر کیا۔ میں نے کہا ابا جی یہ واقعہ میں نے وہاں سے سنا، ایسے ایسے واقعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمانے لگے میرے پاس اس کی تصدیق کوئی نہیں۔ آپ کے خادم بھائی جعفر قدموں میں بیٹھے تھے، کہنے لگے ذرا جی کئی مرتبہ آپ نے بیان کے اندر یہ واقعہ سنایا، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، آپ نے اس کا حوالہ دیا، کیا واقعہ؟ اللہ اکبر۔ میرے جو ہے ایک حلوے کی پلیٹ پہ زمین پر لیٹ کے تڑپنے لگ جائے، اللہ نے پھر کس صداقت کے ڈنکے کو قیامت کی صبح تک پہنچانا ہے۔ رحمت والا نبی ایک قافلے میں غزوے میں جا رہے، ایک بڑھیا حضور کے آگے آ گئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے تو کچھ نہیں، ایک جوان بیٹا ہے، اسے آپ قبول فرما لیجئے، اسے بھی اپنے ساتھ لے جائیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ اتفاقاً اللہ کی کرنی وقت امر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اس کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ جب مدینے قافلہ لوٹ کے آیا، وہ عورت اپنے بچے کا استقبال کرنے کے لیے اللہ اکبر مدینے سے باہر آئی، رحمت والے نبی کو دیکھا، سب سے پہلے آگے آگے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میرا بچہ کہاں ہے؟ اگر یوں کہتے نیا کلمہ پڑا تھا، نئی مسلمان ہوئی تھی، اگر یوں کہتے تیرا بچہ فوت ہو گیا تو اللہ اکبر برادری تانا دیتی، کس کس کو کیا جواب دیتی، کیا کیا منہ دکھاتی۔ نبوت کی آنکھیں چھلک پڑی، آپ کی آنکھیں آبدیدہ ہو گئی، آپ آبدیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، سر جھکایا۔ وہ پھر کہنے لگی میرا بچے کا کیا بنا، میرا بچہ کہاں ہے، روتے کیوں ہو؟ آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، صدیق اکبر کھڑے تھے، آپ نے فرمایا وہ صدیق ہے، وہ صدیق ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ سمجھی کہ اللہ کے نبی نے مجھے کہہ دیا صدیق سے جا کے پوچھ لو۔ سیدنا صدیق کہتے ہیں میرے پاس آئی ہوں کہ بھر بھر کے رونے لگ گئی، کہنے لگے صدیق میرا ایک ہی ایک ہے، بتاتا کیوں نہیں کہاں چلا گیا؟ اگر مر گیا تو میں اپنی قوم کو مکے کے مدینے کے قرب و جوار میں یہود و نصارہ کو کیا جواب دوں گی؟ سیدنا صدیق کہتے ہیں میرے بھی آنسو نکل پڑے، بے خیالی میں یوں کر کے میرا ہاتھ پیچھے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے مڑ کے دیکھا، ہاتھ پیچھے کرنے کے بعد میں نے مڑ کے دیکھا، اللہ اکبر، وہ عورت اپنے بچے کو سینے سے لگا کے رو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ صدیق کہنے لگے میں حیران ہو گیا، میرے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، میرے کہا کملی والے یہ کیا؟ حضور علیہ السلام مسکرائے، فرمایا صدیق اللہ نے تیری صداقت کو قیامت کی صبح تک باقی رکھنا ہے۔
اللہ چاہے کر سکتا ہے، مردوں کو اٹھا سکتا ہے، زندوں کو مردہ کر سکتا ہے۔ ہمارا ایمان، ہمارا یقین ہے، کرنے والی ذات کون سی ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ مشکل کشا کون ہے؟ داتا کون ہے؟ غوث کون ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ بات میرے عزیزو، اللہ اکبر، یہ بات لے کر میں پچھلے دنوں عراق گیا، پچھلے دنوں میں شام گیا، اللہ اکبر، یہ بات میں نے جا کے پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کی قبر پر بیٹھ کر پاکستان کے علماء کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر کا دروازہ کھول دیا گیا۔ ہم اندر کافی دیر بیٹھے، یہ بات جا کے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھی، یہ بات جا کر امام احمد بن حنبل سے پوچھی، یہ بات جا کر میں نے امام ابو یوسف سے پوچھی، یہ بات جا کر سلیمان فارسی کی قبر پر، یہ بات جا کے عبداللہ بن رواحہ کی قبر پر، عبداللہ بن ام مکتوم کی قبر پر، حضرت بلال کی قبر پر، سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب کی قبر پر، سیدہ فاطمہ کی بیٹی سیدہ سکینہ صغرا کی قبر پر، حضرت حسین کی بیٹی کی قبر پر، عبداللہ بن جعفر کی بیوی کی قبر پر، سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر، کہ ہجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر، حضرت سری سختی رحمت اللہ علیہ، معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، اسی طریقے سے میرے عزیز نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، حضرت عباس کے روضے پر، حضرت حسین کے روضے پر، حبیب ابن مظاہر کے پاس جا کر، اللہ اکبر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ جا کر، میرے عزیزو شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ کی قبر پر، میں کتنے اللہ والوں کی قبر پہ جا کے پوچھا، بتاؤ زندگی کس کے نام پر دے کے آئے اور کس کا نام لے کے لیا کرتے تھے؟ رب کعبہ کی قسم ہے، عبد القادر جیلانی سے لے کر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی قبر سے ایک ہی آواز آئی، حاجت روا مشکل کشا، اے خدا اے خدا۔ لیکن مجھے محسوس ہوا پیر جی جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر سے اٹھے، اللہ اکبر، لگتا تھا بلال نے ہمارے کرتے کا کونا کھینچا اور اللہ اکبر ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا، عبد الحنان تم پاکستان جاؤ گے، جا کر پوچھ لینا جس زندگی کو بلال لے کے مدینہ چھوڑ آیا، اس زندگی کا تم نے سلا والی کے بازار میں کتنے پیسوں میں سودا کر دیا ہے۔ شام کے بازار میں میرے عزیزوں، اللہ اکبر، اہل البیت کو لا کے کھڑا کیا تھا، امام زین العابدین کا قید خانہ، اہل البیت کے جنت کے شہزادوں کے سروں کو جس حوض میں لا کے دھویا گیا تھا، یقین جانیے علماء اکرام وہاں کھڑے تھے، 16 علماء اکرام، 3 مستورات تھی، ایک عورت آئی مغربی لباس پہنا اور سامنے آئی، ہمیں دیکھ کے دھڑام کر کے سجدے میں گر گئی، پھر اٹھی، اٹھنے کے بعد یوں کر کے اس نے داڑھی کو کھینچا، پیچھے پگڑی کو، وہ کہنے لگے کچھ نہ کہنا، اسے کرنے دو، پھر دھاڑے مار مار کے روئی، دھاڑے مار مار کے روئی، اللہ اکبر، اپنی میرے عزیزو شامی زبان میں ہمارے ترجمان سے کہنے لگی، اس شکل کے لوگ تو میں نے کتابوں میں پڑھے کہ فرشتے ہوا کرتے تھے، یہ فرشتے تو نہیں شام کے اندر آ گئے، اللہ اکبر، یہ فرشتے ہیں، اللہ اکبر، سر پہ پگڑی، نگاہیں نیچی، آنکھوں میں سرما، ہاتھ میں تسبیح، شلوار ٹخنوں سے اونچی، ہاتھ میں عصا، اللہ اللہ کا ورد کرتے ہوئے جب شام کے بازار میں سے گزرے، وہ عورت دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی، کہنے لگے یہ لباس تو ان لوگوں کا تھا جو مدینہ چھوڑ کے شام میں آئے تھے، یعنی لباس بلال کا، لباس عبداللہ بن مکتوم کا، پھر دھاڑے مارے، اللہ اکبر، پھر یوں کر کے اس نے ہاتھ اٹھائے، یوں کر کے ہاتھ اٹھا کے کہنے لگی ہمارے لیے دعا کرنا، اس لباس کو نہ چھوڑنا، ہم اس لباس کو چھوڑ بیٹھے دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، نہ مکان رہا، نہ دکان، نہ ماں باپ رہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، رو کے کہیں اگر تمہیں عزت ملے گی تو رسول اللہ کے طریقوں میں ملے گی۔ پتہ نہیں میرے عزیزوں کس مستی کے اندر، اللہ اکبر، وہ نوجوان اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرے گا جس نے اپنے موبائل کے پیچھے، کور کے پیچھے لیلاؤں کی تصویریں لگا رکھی ہیں، وہ ماں کے پیروں میں بیٹھے گا۔ اور میرے عزیزوں اپنے گھروں کی طرف توجہ دو، اپنے گھروں کی طرف توجہ دو، خدا پاک کی قسم ہے تمہارے گھروں کا رونا، ہمارے گھروں کا رونا اللہ کے پاس جا رہا ہے۔ بیٹا باپ کو منہ نہیں لگاتا، بیٹی کمرے میں علیحدہ سو رہی ہے، اللہ اکبر، کہہ رہی اللہ غنی، کمرے میں سو کے کہہ رہی ہے مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اپنی مرضی سے اٹھوں گی، اپنی مرضی سے سوؤں گی،
50 ہزار کا موبائل رکھا ہوا ہے، باپ کی جرت نہیں موبائل کو ہاتھ لگا لے۔ یہ بھی نوبت آنی تھی، اللہ اکبر، کہ بیٹا باپ بیٹی سے پوچھ رہے تیری مرضی کہاں، بتا کہاں تیری شادی کروں۔ یہ بھی نوبت آنی تھی۔ تیری ماں کے باپ نے نے اپنی بہن سے پوچھا تھا، اور لوگوں اپنے گھروں کے اندر سیدہ خدیجہ کی زندگی کو لے کے آؤ، اپنے گھروں کے اندر سیدہ فاطمہ کی زندگی کو پڑھو، اپنے گھر کے اندر اللہ اکبر پیر جی سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی چوتھی صاحبزادی جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کہتے ہیں، اللہ اکبر، کوفے کی جامع مسجد کے باہر حضرت علی کا مکان ہے۔ کیا ہی بات ہے مکان کی۔ اس مسجد سے میرے عزیزو، اس مسجد کے تم 12 حصے کر لو، بلکہ 15 حصے کر لو، 14 حصے علیحدہ کرو، ایک حصہ جتنا بڑا ہوگا اتنا حضرت علی کا مکان ہے۔ 6 کمرے اس مکان میں، ایک کمرہ سیدہ زینب کا، ایک کمرہ سیدہ رقیہ ام کلثوم کا، ایک کمرہ حضرت ام البنین کا، ایک کمرہ حضرت عباس کا، ایک کمرہ میرے عزیزو حضرت علی کا، ایک چھوٹا سا کمرہ جس میں 2 بستروں کی جگہ تھی، آدمی کے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں۔ ہم نے پوچھا یہ کس کی جگہ ہے؟ کہ یہ وہ کمرہ ہے جس میں حسن و حسین بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ انہی کمروں کے باہر پیر جی ایک کنواں ہے، تھوڑا تھوڑا پانی رس رہا تھا، سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے کہا لوگوں، انجینئر بھی یہاں پاگل ہو جائے گا، مکان بنانے والا بھی پاگل ہو جائے گا، ٹھیکیدار بھی یہاں پاگل ہو جائے گا۔ کنواں تو باہر ہوا کرتا ہے جب پانی کی نکاسی کا انتظام ہے، یہ کمرے کے اندر کنواں کیوں بنا ہوا؟ وہ ترجمان کہنے لگا آپ علی کو نہیں جانتے، علی اتنا غیرت والا تھا، اس نے پانی کا کنواں بھی اپنے کمرے کے اندر بنوا لیا تاکہ میری بیٹیاں باہر پانی بھرنے جائیں گی۔ علی اتنا غیرت والا تھا کہ ان کی جُتی کے رنگ پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے۔ پیغام لے کے آیا سیدہ زینب کی قبر پر بیٹھ کر، کیا ٹھنڈی ہوا ہے۔ 4 ساڑھے 4 گھنٹے سیدہ زینب کی قبر پہ بیٹھ کر مجھے سیدہ زینب نے پیغام دیا، عبدالحنان اللہ اکبر کیا لینے آیا؟ میں نے کہا زینب تو تیری پیار میں آیا۔ اللہ اکبر کہنے لگی عبدالحنان اللہ اکبر میرے پاس کیا لینے آیا؟ میں نے کہا سیدہ زینب تجھے خراج عقیدت پیش کرنے آیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ زینب کے مزار پر ام المصائب لکھا ہوا تھا، مصیبتوں کی ماں۔ میں نے کہا واقعی ماں؟ پیر جی ہمارے علاقے میں سیاہ والی میں کہتے ہیں یہ آدمی قابل رحم ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ بس جی دوائیاں کھاتا ہے گزارا کرتا ہے۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہ پاگل پن کی باتیں کرتا ہے۔ کیوں پاگل نہ ہو؟ اس نے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ دیکھا ہے، اس دن پاگل ہو گیا تھا جس دن جوان بیٹے کا جنازہ پڑا تھا۔ یہ کون ہے؟ اس نے اپنی جوان بیٹی کو دیکھا، پاگل ہو گئی ہے۔ میں نے کہا واہ زینب میرے پاکستان میں تو ایک بیٹے کا جنازہ دیکھے پاگل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اگر زینب وہ دل تو دکھا، وہ حوصلہ تو دکھا، وہ کلیجہ گردہ تو دکھا کہ اللہ اکبر 72 کے جنازے سامنے پڑے تھے تو پھر بھی قرآن پڑھ کے کہہ رہی تھی ان اللہ مع الصابرین۔ 72 کے جنازے سامنے پڑے۔ آج میرے عزیزو تیرا میرا کوئی مر جائے، 10 آدمیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی چادر ہوگی، 10 آدمیوں کے ہاتھوں میں پھولوں کی پتیاں ہوگی۔ میں نے کہا بہن زینب اللہ اکبر، امی زینب، ماں زینب، جنت کی شہزادی زینب اللہ اکبر بتا، جب تیرے حسین کو دنیا سے اٹھایا گیا، تیرا حسین کربلا کی وادی میں خون میں رنگین ہو کے پڑا تھا، بتا کس نے پھولوں کی چادر پیش کی تھی؟ رب اکبر کی قسم ہے سیدہ زینب کہتی تھی اوہ لوگو تمہارے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے مکہ مدینہ دیکھا، تمہارے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے بھائیوں کا پیار دیکھا، تمہارے پاس وہ آنکھ ہے جس آنکھ نے بھائیوں کو گودوں میں دیکھا، بھائیوں کو خوشیوں میں دیکھا، پیسے کی ریل پیل میں دیکھا۔ میرے پاس وہ آنکھ ہے جس نے اپنے بھائی کو نیزے کی اینی پہ چڑھتے قرآن سناتے دیکھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے میں نے پوچھا زینب کفن دینے والا تھا؟ کہ لگی 3 دن میت پڑی رہی۔ اوے لوگو کفن دینا تو دور کی بات ہے، میرے بھائی کے ٹکڑوں کو سمیٹنے والا بھی کوئی نہیں آیا تھا۔ وہ سیدہ زینب نے مجھے پیغام دیا، پاکستان میں جائے گا، جامع مسجد عمر میں جائے گا، اللہ اکبر جائے گا، پیر جی کی دعوت میں جائے گا، افضل پیر افضل صاحب کی دعوت میں جائے گا۔
بیٹھی ہوگی، وہ رقیہ بھی بیٹھی ہوگی، ام کلثوم بھی ہوگی، وہ میری نانی کے نام پر نام رکھنے والی خدیجہ بھی ہوگی، عائشہ بھی ہوگی، میری اماں فاطمہ کے نام پر نام رکھنے والی فاطمہ ہوگی۔ عبداللہ ان سے کوئی بات نہ کرنا، اسے کہہ دینا مظلوم دھی کا، مظلوم بیٹی کا، اے لوگو باپ مر جائے، بھائی مر جائے، پورا محلہ سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، دھی صبر کر، دھی صبر کر۔ سیدہ زینب کہتی ہے بھائی کے مرنے کے بعد 3 دن تک تلاش کرتی رہی، ہمارے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہ آیا۔ کربلا کے میدان میں وہ جگہ بنی ہوئی جہاں علی الاصغر کو شہید کیا گیا تھا، رب کعبہ کی قسم سامنے دریا فرات کی ندیاں، ادھر میرے عزیزو علی اصغر کے جو جگہ شہید کیا گیا تھا، پانی پینے کو دل نہ کیا، ہنسنے کو دل نہ کیا۔ اللہ اکبر، اس بات کا خیال آتا رہا ہم کتنے بدبخت ہیں، مکھن ساگ کھا کر قرآن نہیں پڑھتے، یہ نیزے پہ چڑھ کر پیاسے قرآن سنا گئے۔ میری بہنوں جا کے سوچنا، اللہ اکبر، مجھے اس زینب نے پیغام دیا، اللہ اکبر، بتا اتنا تو بتا دے، تیرے سے میرا گلہ کوئی نہیں، شکوہ کوئی نہیں، بس اتنا تو بتا دے میرا پردہ سلا والی کے بازار میں کتنے پیسوں میں بیچ کے آ گئی ہے۔ ان کی نانی کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے اس مائی کا، کیا شان ہے اس مائی کا، کیا بلند مرتبہ اس مائی کا، جو آخری وقت جا رہی ہے، آخری وقت ہے، دنیا سے رخصت ہو کر پیوند والا کرتا پہن کر رسول اللہ کی طرف دیکھ کے رونے لگ گئی۔ رحمت والے نبی نے فرمایا خدیجہ موت کی تکلیف ہے، کہنے لگی جس کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ ہو اسے موت کیا کہے گی؟ اللہ، خدیجہ کیوں رو رہی ہے؟ اللہ، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگی اس بات کی آپ گواہی دیتے ہو، تیرے گھر میں آئی تھی، زیور سے لدی ہوئی آئی تھی، جنازہ اٹھ رہا ہے، تیرے گھر میں آئی تھی، تکیے کے نیچے 40,000 دینار ہوتا تھا، محمد تیرا اشارہ ہوتا تھا، صدیقہ خدیجہ جھولیاں خالی کرتی تھی، کبھی گلہ کیا نہیں۔ رحمت والے نبی جس کے دروازے پہ 40 اونٹ بندے رہتے تھے، بکریوں کے ریوڑ، اللہ، رحمت والے نبی قاری جمیل صاحب اللہ کمی پیشی معاف کرے، ایک بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کے حجرے میں آئے، پردہ ہٹا، سیدہ خدیجہ نے دیکھا کون ہے، اشارہ، جرأت نہیں حضور کے آگے بولے کون ہے، مرد غریب گھرانے سے ہو، عورت امیر ہو، سانس نہیں لینے دیتی، کہتی خبردار ہم امیر کا تیرے پاس ہے کیا، چپ کر جا، واہ خدیجہ تجھے سلام ہو، سلام ہو، سلام ہو، واہ خدیجہ مال سے زیور سے لدی بیٹھی ہے، کپڑے لتے کی کمی کوئی نہیں، اللہ اکبر، محمد پیوند والا کرتا پہن کے تیرے دروازے پہ دولہا بن کے آیا، خدیجہ ساری حیاتی تُنے خدی نبی پہ مال لٹایا، اللہ اکبر، ایک بوڑھی کا ہاتھ پکڑ کے لاٹھی ہاتھ میں، رحمت والے نبی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، کون ہے؟ آپ فرما رہے امی، اللہ اکبر، خدیجہ چھلانگ مار کے آگے بڑھی، کہا میں نے تو سنا 6 سال کی عمر میں تیری امی چھوڑ گئی تھی، یہ کون سی امی ہے؟ کہ اس ماں نے گود میں کھلایا، اس ماں نے مجھے دودھ پلایا، اس ماں کو حلیمہ کہتے ہیں۔ خدیجہ کہنے لگی میرا کلیجہ ٹھرا، میرے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، ہنس ہنس کے میرے آنسو میرے رخسار سے ٹپ ٹپ آنکھوں سے گرنے لگے، میں بوڑھی تھی، کمرے میں پھدکتی چھلانگیں لگا رہی تھی، ہائے آج امی آ گئی، آج محمد کی امی آ گئی، آج امی آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، میرے سے پوچھئے امی پانی پسند کرتی، پانی لاؤں، امی کو دودھ پلا دوں، امی کو یوں کر دوں، اللہ اکبر، نئی نویلی ماڈرن دلہنوں، تمہارے منہ پر خدیجہ دلہن تماچے مار کے چلی گئی، اللہ اکبر۔ فرمایا ماں ماں ہوا کرتی ہے، حقیقی ماں ہو یا شور کی ماں ہو، ساس ہو، ماں ماں ہوا کرتی ہے، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو جب سیدہ خدیجہ خدمت کر رہی ہے، حضور فرماتے مہران اسے دیکھ رہا ہوں، پہلی مرتبہ، اللہ اکبر، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، اللہ اکبر، اما حلیمہ اٹھنے لگی، کہنے لگی ویر محمد، بیٹے محمد، مجھے اجازت دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ اگر پتہ ہے تیری ماں نے کیا کیا؟ اما خدیجہ یوں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی، محمد ان کو روکیے نا، ابھی میرا کلیجہ نہیں ڈھرا، ابھی میرا جھی نہیں بھرا۔ یا تو سال ہوتا ہے اپنے جوان کو گھر والے کو لے کے ماں باپ کے منہ پر لات مار کے چلے جاتے ہو، ہمارا گزارا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا، گزارا نہیں ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، جس کا ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا اس کا قبر میں بھی گزارا کوئی نہیں ہوگا۔ نہ چھوڑ کے جا اپنے ماں باپ کو، اور تھوڑا سا تو سوچ لے، یہ دن دیکھنے کے لیے تو تجھے پیدا کیا تھا، یہ دن دیکھنے کے لیے تو اپنا پیٹ پھڑوایا تھا۔ آج دنیا کہتی ہے میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا، آج کہتی میرے ماں باپ نے ہسپتال کے اندر دیکھ لے، اللہ اکبر، جب پیٹ پھڑوا کے تجھے بیٹھی تھی چیخیں مار دی تھی، تیرے چہرے کی جھلک کو دیکھ کر سارے درد ختم ہو گئے تھے۔ آج کہتے ہیں میرے باپ نے میرے لیے کیا کیا، نہیں یقین آتا، جا 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 میں مسجد ہے، مدرسہ حسینی ہے، اس چوک میں جا کے دیکھ لے، ایک بزرگ ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا ہے، اللہ اکبر، 11 بجنے کیلے کنو بیچ رہے ہے، اللہ اکبر، اسے کو تجھے سردی نہیں لگتی؟ کہتا لگتی تو ضرور ہے، صبح 4 بچے ناشتہ مانگیں گے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی، نبی علیہ السلام، کملی والے امی کو روکیے نا۔ اما کہنے لگی نا خدیجہ، تو نے خدمت کر کے نک نک مجھے راضی کر دیا، پھر آؤں گی۔ اما خدیجہ حضور کے پاس گئی، اللہ کے پیارے نبی کا جی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی امی کو کچھ دے دوں۔ آپ نے کہا کیا دے گی؟ روٹی، کپڑا، لتا سب کچھ تو دے دیا، گٹھڑی باندھ، اب کیا دے گی؟ اپنے غلام میسرہ کو بلایا کہ 40 بکریاں ایک اونٹ لے کے آ۔ وہ 40 بکریوں کا ریوڑ ایک اونٹ لے کے آیا۔ اما خدیجہ نے یوں ہاتھ جوڑے، کہنے لگی ماں نہ کرنا، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اما بوڑھی حلیمہ کہنے لگی بیٹی میں نے کیا کرنا ہے، آدھی روٹی پہ گزارا کرتی ہوں، کیا کرنا ہے؟ سنو جملہ اپنے گھر لے جانا، اور ماں باپ کو میرے عزیزو، پوچھنے والوں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ میرے عزیزو جا کے سوچنا۔ سیدہ خدیجہ اما حلیمہ کی جوتی پر بیٹھ گئی، جوتی کے پاس بیٹھ گئی، اور 40 بکریاں ایک اونٹ کی رسی پاس لے کے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی اماں یہ تو تیری پیر کی جوتی کے ذرے کے برابر نہیں ہے۔ حلیمہ کو رو کے کہنے لگی میں تیرے پہ قربان کیوں نہ جاؤں، آج وہ محمد میرا دولہا بنا جو تیری گود میں دودھ پی کے آیا ہے۔ اگر آج تیرا شوہر 2 لاکھ تنخواہ لیتا ہے تو وہ تیری ماں، تیری ساس، اس کی بدولت، اس کی بدولت۔ آج اگر تیرا شوہر 2 لاکھ تنخواہ لیتا ہے، 22ویں گریڈ کا افسر ہے، اگر اس کی ماں سے دودھ نہ پلاتی، اسے سردی کے موسم میں پیشاب والی جگہ سے اٹھا کے خود نہ لیٹتی، خدا پاک کی قسم نہ یہ دولہا بنتا، نہ تو سہاگن بنتی۔ آج یہ اس کی کمائی لپا لپ کھا رہی ہے، اس کی کمائی کی 6 چوڑیاں سونے کی پہل کر کھن کھا کے ساس کو دکھا کر اللہ اکبر رلا رہی ہے۔ رب اکبر کی قسم یہ سارے کا سارا اس کی گود کا فیض ہے۔ اگر یہ سردی کے موسم میں پیشاب کے لوتڑے پوتڑوں میں اسے اپنے سینے سے نہ لگاتی، اللہ کی قسم آج تجھے لال جوڑا کوئی نہ پہناتا۔ 4 دن کی ان بزرگوں کی زندگی ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، سوال کرتے اللہ کے نبی سے مال کہاں خرچ کرے۔ اللہ کا نبی کہتا مسجدیں بناؤ، مدرسے بناؤ، پانی کی ندیاں بنواؤ، کنویں بنواؤ۔ قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، اگر ماں باپ ہیں تو ان پہ دل کھول کے خرچہ کر، عمرے کرا، حج کرا، جرسیاں پہنا، سویٹر پہنا، گرم چادریں لے کے آ، ہر ہفتے انہیں نیا جوڑا پہنا۔ اللہ کی قسم یہ نہ سمجھ ان کے منہ میں دانت ہے کہ نہیں، مونگ پھلی اپنے منہ میں چبا کے، ریوڑی اپنے منہ میں چبا کے ان کے منہ میں ڈال، دیسی انڈے کھلا۔ اگر تیری ماں اللہ اکبر تیرے ہاتھ کا لقمہ کھاتے کھاتے ہنس پڑی، خدا کی قسم اسی رات جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ بھائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ اللہ کا ولی ہے، اپنی امی سے ایک دن بیٹھ کے کہنے لگے امی کجی کما زندگی گزر گئی، رب رب کر دیا لیکن رب کی تلاش نہ کر سکا، کہ پھر میں تیری کیا مدد کروں؟ کہ امی جی کجی کہ اگر تیری اجازت ہو تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کو پالوں، اکلوتا ہی بیٹا، گھر والا کوئی نہیں، ماں ہوا کرتی ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے بیٹے، اگر اللہ تنہائیوں میں ملتا ہے پالے۔
گھر سے چلے گئے، 12 سال تک اللہ کو تلاش کرتے رہے، 12 سال تک، 12 سال اللہ نہ ملا۔ پاپی صاحب کہنے لگے چلو جی اللہ کو کہیں اور تلاش کرے۔ واپسی پہ بستان کی سرزمین کے پاس سے گزرنے لگے، اللہ اکبر، ماں یاد آ گئی۔ اسی گلی میں، اسی محلے میں جا کر اپنے گھر کا دروازہ بجانے لگے۔ ٹوٹا دروازہ، دیواروں کی مٹی جھری پڑی ہے، دروازے کی، میرے عزیزو اللہ اکبر، دروازے کی کواڑ، دروازے کی چوکٹیں ہلی پڑی ہیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے یوں کر کے دروازے کی طرح ہاتھ بڑھایا، پیچھے روک لیا، کہا بایزید پتہ نہیں کس وقت سوئی ہوگی، جا کے دروازہ کھٹکھٹائے، رات میں بے آرام ہو گئی، خدا تجھے کبھی سکون نہیں دے گا۔ راتوں کو 2-2 بجے گھر آنے والوں، 3-3 بجے گھر آنے والوں، اللہ پر کیا سمجھتے ہو ماں سو رہی ہے، کیا سمجھتے ہو ابا سو رہا ہے؟ ماں کو کہتے ابو کو تو نہیں پتا، اللہ کی قسم یہ تو اس وقت، تو یہ تو اب کہہ رہے کہ پتہ نہیں، اللہ کی قسم تیرے باپ کو تو قبر میں بھی تیرا پتہ لگے گا۔ کہ او لوگو، میرے نبی نے فرمایا مرنے کے بعد اولاد کو چاہیے برے کام چھوڑ دے۔ بیٹا رات کالی کرتا ہے، یہ ساری رات کا منظر فرشتے جا کے ماں باپ کو دکھاتے ہیں۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ دروازے پہ بیٹھے رہے، جب گھر کی نالی سے پانی جاتا نظر آیا، گھر کی نالی سے پانی جاتا نظر آیا، اوہ اماں تہجد کے لیے اٹھ گئی، عادت برقرار ہے۔ پھر دروازہ بجایا، اللہ اکبر، یوں نہیں آیا، میرے دروازے پہ رات میں کون آ گیا؟ دل کے اجالے میں کوئی نہیں آتا۔ جب دروازہ بجایا، حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی امی نے وضو کرتے کیا کہا؟ بایزید ٹھہر جا، ابھی میں وضو کر کے آ رہی ہوں۔ بایزید کی زبان سے اللہ نکلا، پریشان۔ جب ماں نے دروازہ کھولا، اس نے اس کو اس سینے سے اللہ اکبر لگایا بایزید کو، دونوں آپس میں مل کے کہہ رہے اماں اگلی باتیں تو بعد میں کریں گے، اماں جان تو بتا تجھے کیسے پتہ لگا کہ 12 سال کے بعد تیرا بیٹا دروازے پر آیا؟ بایزید بستامی کی ماں نے سر اور چہرہ منہ سامنے لیا، ہاتھوں میں لے کے ماتھے پہ بوسہ دیا، کہ بیٹے میں یار نہیں میں ماں ہوں، یار نہیں میں ماں ہوں، تو میری آنکھوں سے دور تھا، اللہ کی قسم میرے دل سے 1 منٹ کے لیے دور نہیں تھا، دعاؤں میں، ریاستوں میں، ہر وقت روٹی کے لقموں میں تو یاد آتا تھا۔ بایزید بستامی کے چہرے کی افسردگی، مایوسی کو دیکھ کر ماں نے پوچھا کہاں گیا تھا؟ اماں رب کو پانے مل گیا؟ کہ نہیں کوئی نہیں ملا۔ پھر ماں نے کیا کہا؟ بیٹے اگر اجازت ہو تو ایک مرتبہ اللہ کو تلاش کر کے میں تجھے دے دوں۔ اماں تو دے گی؟ دے دے۔ بایزید سے کہنے لگی پھر دیکھ اب تو چپ ہو جا۔ بایزید خاموش۔ کہنے لگی بیٹے ایک کام کر۔ کہا بیٹے ذرا اپنا سر میری گود میں رکھ لے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنا سر ماں کی گود میں رکھا۔ بایزید بستامی کہتے ہیں میری ماں نے اپنی کونیاں دونوں میری کمر پہ رکھی اور میں کان سے سن رہا تھا میری ماں کیا کہہ رہی تھی۔ کہنے لگی اللہ 12 سال کے بعد آیا ہے، ہر جگہ سے مایوس ہو کے آیا، اگر ماں کی گود سے بھی مایوس چلا گیا تو یا اللہ اس کی کون سنے گا؟ الہ العالمین 12 سال میں نے تیرے سے روٹی کا سوال نہیں کیا، کبھی سالن کا سوال نہیں کیا، کبھی پانی کے گھونٹوں پہ گزارا کیا، کبھی سوکھی روٹی کو پانی میں بھگو کے گزارا کیا۔ یا اللہ میرے بسترے کی حالت دیکھ، منجی کی باہیں ٹوٹی، بستر تو ہے ہی کوئی نہیں، الہی میرے گھر کا کوئی ثابت برتن نہ بچا، لیکن میں نے تیری ذات کے حصول کے لیے اپنا بیٹا قربان کر دیا۔ یا اللہ کیسے ہو سکتا ہے میرا بیٹے کو تو نہ ملا؟ اپنے سر سے دوپٹہ سرکایا اور اپنے بالوں کو پکڑ کے کہنے لگی اللہ آج میرے سفید بالوں کا خیال کرنا، میں جو تیرے سے مانگوں گی انکار نہ کرنا۔ بایزید کہتے ہیں میں نے سر اٹھایا، ماں نے دبایا اور اپنی کونیاں رکھی اور رو کے کہنے لگی اللہ میرے بیٹے کو تو مل جا، تو میرے بیٹے کا، میرا بیٹا تیرا بن جائے، تو میرے بیٹے کا بن جا، اللہ اسے تو مل جا۔ بایزید کہتے ہیں ماں نے یوں کر کے پلکیں بند کی تو پلکیں ٹکرائی، 2 آنسو موٹے موٹے میری کمر پہ گرے، رب کعبہ کی قسم ہے ماں کا آنسو نہیں تھا، وہ اللہ کے نور کی تجلی تھی۔ جب میری کمر پہ ماں کے آنسو گرے میرا قلب جاری ہو گیا، میری زبان سے اللہ اللہ نکلنے لگ گیا، دل میرا دھک دھک کرنے لگ گیا، میری ماں کی چیخ نکلی، کہنے لگی بایزید کیا ہوا؟ کہ ماں تیرے آنسوؤں پہ قربان، رب کعبہ کی قسم 12 سال کی عبادت میں وہ نہ ملا جو اللہ نے تیری جھولی میں 2 آنسوؤں سے عطا فرما دیا۔
میرے محترم مکرم دوستو، آج یہ جنت تمہارے دروازے پر، جنت آسمانوں پر تھی، کملی والے کی برکت سے ماں کے قدموں پہ زمین پہ اتر آئی۔ یہ جنت میرے عزیزوں کہاں ملے گی؟ یار کی یاری میں نہیں، وفادار کی وفاداری میں نہیں، کہ یہ جنت تجھے ماں کے قدموں میں ملے گی۔ اس جنت تک پہنچنے کا راستہ تیرے باپ کا ادب ہے، تیرے باپ کا حیا ہے، تیرے باپ کی عزت ہے۔ جتنی باپ کی عزت کرے گا، جتنا باپ کا ادب کرے گا، جتنا باپ کا خیال کرے گا، جنت کے راستے اللہ آسان کرے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ماں باپ کا ادب کر کے دکھا، اللہ جنت بھی عطا فرمائے گا، جنت والا راستہ بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ موقع ہے میرے عزیزوں، ماں باپ کی قدر کر لو، ماں باپ سے ملاقات کر لو، اپنے ماں باپ کو وقت دیا کرو، اپنے ماں باپ کی مٹھی چاپی کیا کرو، وگرنہ ان قریب وہ وقت آنے والا، صلہ والی میں نہیں ملیں گے، تائے چاچے کے مکان میں نہیں ملیں گے، برادری میں نہیں ملیں گے، رشتہ دار میں نہیں ملیں گے۔ رب اکبر کی قسم، اگر ان کے جنازے اٹھ گئے، ملاقات کرنے کے لیے قبرستان جانا پڑے گا۔ آج اللہ نے موقع دیا، ماں باپ کی قدر کر لو، اور دوسرا بہن بھائیوں کی قدر کر لو، بہن بھائیوں کی قدر کر لو۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، اتنی سی زمین کے ٹکڑے کی خاطر بچھوڑے مت ڈالو، دنیا کی ساری دولتیں ملیں گی، لیکن میرے عزیزو بھائی بھائی نہیں ملتا۔ بہنوں کی قدر کر لو، اللہ نے تمہیں صاحب اولاد بنایا، اس کی قدر کر لو۔ اور پھر آخر اپنے بول کو اچھا کر لو، اپنے بول کو اچھا کر لو۔ پلڑا اخلاق کا، تولی نمازیں جائیں گی، روزے تولے جائیں گے، ہر ثواب میرے عزیزو، سارا ثواب اخلاق والے پلڑے میں، اخلاق والے کولے پیالے میں رکھا جائے گا۔ جس کا پیالہ میرے عزیزو تریڑ زدہ ہوا، جس کا پیالہ ٹوٹا ہوا میرے عزیزو، اس میں کوئی عمل نہیں آئے گا۔ اپنی زبان کا اخلاق، اپنی زبان کا اخلاق، اپنے کردار کا اخلاق، اپنے ماحول کا اخلاق، ایسے تیرا جنازہ اٹھے، لوگ تیرے جنازے کو دیکھ کے کہیں اللہ یہ رہ جاتا، ہم اس کی جگہ چلا جاتے، لیکن اب تو حال ایسا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کہتی کل کا مرتا آج مر جا۔ اے لوگو، ایسی موت، ایسی زندگی اللہ کے پاس نہ لے کے جانا، خسارہ خسارہ ہے۔ زندگی ایمان والی لے کے جانا، زندگی میرے عزیزو اسلام والی لے کے جانا، موت ایمان والی لے کے جانا۔ مرنے کی دیر ہے، آنکھیں کھلیں گی، اللہ وہ عطا فرمائے گا جو وعدہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے فرمایا ہے۔ اور ختم نبوت کے صدقے کار نبوت اللہ جل شانہ نے آپ کے میرے کندھے پہ ڈالا۔ نبی دنیا میں آئے، اپنا اپنا کام کر کے چلے گئے، اب قیامت کی صبح تک نبی آنا کوئی نہیں۔ ختم نبوت کے ذمے، ختم نبوت کے صدقے سے یہ کام کار نبوت، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، لوگوں کے پاس جانا، کریا کریا گاؤں گاؤں جانا، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا، نیکی پر لانا، برائی سے منع کرنا، یہ کام اللہ نے اس گئے گزرے دور میں اللہ نے دوبارہ آباد کر دیا، دوبارہ آباد کر دیا۔ میرے عزیزوں، اللہ سے اس کام کے لیے اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے خاندان کو، اپنے رشتے برادری کو، اپنی آنے والی نسلوں کو، مال جان کو ذریعے کے طور پہ قبول فرما لو، کہ دین میری زندگی میں سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ مجھے میرے مال جان کے ساتھ قبول فرما لے۔ رب کعبہ کی قسم، صحابہ کی قبروں پر میں بھی وعدہ کر کے آیا، انشاءاللہ جب تک سانسوں میں سانس رہے گی، ختم نبوت کے صدقے سے کار نبوت کرتے رہیں گے۔ آپ بھی اس چیز کا ارادہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ نیکی کے کاموں میں قدم بڑھاؤ گے، برائی کے کاموں سے بچو گے، بچاؤ گے۔